میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا اور پاکستان کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلال استقلال، حفیظ جلندھری صاحب کی نظم۔ ہلال ابتدائی تاریخوں کے چاند کو کہتے ہیں، استقلال کے معنی ہے آزادی، تو آزادی کا چاند۔ اور ظاہر ہے یہ ابتدا سے آپ سمجھ گئے کہ جنگ ستمبر 1965 کے پس منظر میں یہ نظم لکھی گئی ہے، اور پاکستان کے 3 سرحدی شہر لاہور، سیالکوٹ اور سرگودا جو ہمارا ایئر بیس تھا، یہ 3 شہروں کے یعنی ان کی بہادری کی وجہ سے، ان کے اس کارنامے کی وجہ سے جو اس جنگ میں ان کا حصہ بنتا ہے، تو ان 3 شہروں میں پاکستانی پرچم جو لہرایا جاتا ہے اسے ہلال استقلال کہا جاتا تھا۔ ابتدا میں ظاہر ہے یہ جو تصویر میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کچھ اضافے اس میں کیے گئے تھے، اور شہروں کے نام لاہور، سیالکوٹ اور سرگودا وہ بھی اس پہ مذکور تھے، لکھے ہوئے تھے۔ بہرحال اب ہم اپنی نظم کی طرف بڑھتے ہیں۔ نظم جو بظاہر اس میں اس کا بہت زیادہ ذکر نہیں صرف، لیکن اس کی نظریاتی جو حیثیت ہے اس پرچم کی، شاعروں کا کام یہ ہے، وہ نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، تو انہوں نے وہ سرحدوں پہ جو صورتحال بنتی ہے وہ سمجھائی، وہ واضح کی ہے کہ یہ محض ایک جنگ نہیں، محض ایک یادگار کے طور پہ پرچم نہیں، یہ پوری اسلامی روایت کا ترجمان ہے، پوری اسلامی تاریخ کا ترجمان ہے، اور ہر وہ بندہ مومن جو کسی بھی دور میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے برسر پیکار تھا، جس نے جرت سے بہادری، ایمانداری اور وہ جہاد کی جو صورت تھی، جس نے بھی وہ کام کیا، گویا اس کا کوئی نہ کوئی حصہ اس پرچم میں موجود ہے، اس کی یادگار ہے یہ پرچم ہر دور کے مسلمان کے حوالے سے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سی تلمیحات اس میں ہیں۔ ہلال استقلال نظم پڑھتے ہیں۔ یہ استقلال کا پرچم ہے، استحکام کا پرچم، شہیدوں غازیوں کے ہاتھ سے انعام کا پرچم۔ ہلالی خنجر انگشت شہادت کا اشارہ ہے، یہ سیف اللہ کا پرتو فلک پر آشکارا ہے۔ سیف اللہ آپ جانتے ہیں جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لقب۔ ہلال خنجر قومی عطیہ ہے شہیدوں کا، جو خود قربان ہو کر بھر گئے دامن نویدوں کا۔ حسین ابن علی کے اسوائے مردانہ کا پرچم، برائے شمع ملت سوزش پروانہ کا پرچم۔ محمد ابن قاسم کے صحاب جود کا پرچم، یہ طارق کا، صلاح الدین کا، محمود کا پرچم۔ یہ پرچم ہے نشاں عالم میں فتح و کامرانی کا، زمیں پر ابر رحمت ہے نوید آسمانی کا۔ یہ پرچم ہے روایات عظیم الشان کا پرچم، یہی پرچم ہے استقلال پاکستان کا پرچم۔ تشریح کی کتابوں میں آپ بہت ساری چیزیں پڑھ لیں گے، اور کچھ زیادہ مشکل نہیں سوائے اس شعر کے، حسین ابن علی کے اسوائے مردانہ کا پرچم۔ اس کی وضاحت تھوڑی سی، یہ تو ہو گیا پہلے مصرے کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جناب حسین کے اسوائے مردانہ آزادی کے لیے، اور دین جو اللہ اور اس کے رسول لائے ہیں اس پر چلنا ہے، اور اس کے جو خلاف چلے گا اس کے خلاف اعلان جہاد ہے۔ اور دوسرا مصرع جو ہے برائے شمع ملت سوزش پروانہ کا، سوزش پروانہ سے یہاں یہ مراد لینا ہے کہ ہر پروانے میں گویا ایک آگ ہے، اس میں وہ جذبہ، وہ سچائی موجود ہے، تبھی تو وہ جا کے جل سکتا ہے۔ تو یہ پرچم جب لہراتا ہے تو گویا جو مسلمان ہیں، جو پاکستانی ہیں، ان کے دلوں میں پروانوں کی طرح ان کے دلوں میں وہ جوش پیدا کرتا ہے، شہادت کا، قربانی کا وہ جذبہ پیدا کرتا ہے۔ کس چیز کے لیے؟ وہ شمع ملت ہے، ملت بالعموم پاکستانی قوم کے لیے،
لیکن یہاں ملت سے مراد ویسے تو ملت ابراہیمی ہے، تو نبی کی امت مراد ہوئی، جو دین کے لیے لوگوں کے، مسلمانوں کے دلوں میں قربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ یہ پرچم کا کام ہے، باقی بالعموم اتنی مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ، ستمبر 1965 عیسوی کی پاک بھارت جنگ میں ہماری شاندار فتح کی یاد میں لہرایا جانے والا پاکستانی پرچم ہلال استقلال ہمارے استحکام کی علامت ہے۔ یہ ہمارے شہیدوں اور غازیوں کی شجاعت کا انعام ہے۔ اس پر موجود خنجر نما چاند انگشت شہادت کی طرح توحید الہی کا اعلان ہے۔ آسمان کی بلندیوں پر لہراتا یہ پرچم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہادری کا عکاس بھی ہے۔ اس پرچم میں امام علی مقام حضرت حسین ابن علی کی جواں مردی کی داستان رقم ہے، اور یہ ہر مسلمان کے لیے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان نثاری کا درس ہے۔ یہی پرچم مسلمان فاتحین کی یادگار ہے، اور اس پاک سرزمین پر سایہ خدائے ذوالجلال ہے۔ عظیم اسلامی روایات کا پاسبان یہ ہلال استقلال پاکستان کی آزادی اور استحکام کی علامت ہے۔ اب چونکہ ابو الحسن حفیظ جلندھری، یہ ان کی نظم ہے، اور یہ جو پہلے شعر ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، تو بس یہ اب نسبت جب آپ ایک ایک شعر پہ آئیں گے تو سمجھ میں آتی رہیں گی کہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس قوم کو جگایا، یعنی وہ جنگ ستمبر کے جو کردار ہیں آپ ان کے حوالے سے۔ اس کے بعد جو حوالہ جات ہیں، سب سے خوبصورت حوالہ تو خود جلندھری صاحب کا ہی لکھا ہوا یہ قومی ترانہ ہے۔ آپ پورے کا پورا ترانہ یاد کر لیں، اور جہاں بھی اگر اس کی تشریح آتی ہے تو وہ لکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ شعر علامہ صاحب کے چکے وطن کے تصور پہ پہلی دو جو حصے ہیں، پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ پھر یہ علامہ کی ایک اور نظم، چونکہ وہ اگرچہ اس دور میں وہ ابھی 2 مراحل سے گزرے ہیں وطنیت کے حوالے سے، تو وہ پاکستان کی بات تو نہیں ہے، لیکن وطن کا تصور جو بھی پاکستان ہے، بے شک اس وقت نہیں تھا، لیکن یہ تصور یہ درست ہے۔ بندے کلیم جس کے، کلیم جناب موسیٰ علیہ السلام کا لقب، بندے کلیم جس کے پربت جہاں کے سینہ وہ پہاڑ، نوح نبی کا آ کر ٹھہرا جہاں سفینہ، سفینہ کشتی، نوح علیہ السلام، رفت ہے جس زمیں کی بام فلک کا زینہ، زینہ بھی اصل میں سارے لفظوں کی شعری ضرورت کے تحت الف سے لکھ رہے ہیں، زینہ سیڑھی، بام فلک، فلک کے کنارے تک جو سیڑھی لے کے جاتی ہے، جو زمین اتنی بلندی پہ ہے، جنت کی زندگی ہے جس کی فضا میں جینا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور یہ جو اگلی نظم ترانہ ملی علامہ کی ایک نظم ہے، آپ اس کو بعد میں پڑھتے رہیے گا، اور پس منظر میں جناح صاحب کی ایک تقریر آپ کو اردو والی سنا دیتے ہیں۔ اس میں بہت سے شعر ہیں۔ خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، یہ جو مصرع ہے کہ یہ اس نظم میں حوالہ اس کا آیا، تو تمام کے تمام اشعار جو آپ کو اچھے لگتے ہیں، جو سمجھ میں آتے ہیں، تو اس کے اندر بہت سارا جواب موجود ہے۔ اور پہلے شعر میں وطن کا، علامہ کا دوسرا جو تصور تھا، جو بعد میں چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، تو یہ جو ہے اس میں سے جو آپ کو یاد ہوں وہ حوالے کے اشعار ہیں۔ اور اب آپ جو ہے خود ان کو نظم کو پڑھیے، اور جناح صاحب کی وہ تقریر کا حصہ جو پاکستان کے ابتدائی دنوں کی بات ہے، اب وہ بھی سن لیں۔ ہمیں جو دکھ دیا گیا ہے اس کا مثال تاریخ میں نہیں ملتا، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا،
بلند ہے. اگر اسی طرح تمام ملت ہمت اور صبر کے ساتھ کام کرتی رہی تو ہماری یہ مصیبتیں انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائے.